في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کے ساتھ ہمدردی پر بشارت. حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. اور جس مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا. اور جس مسلمان نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سر بمہر شراب طہور پلائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وہ شراب پلائیں گے جو سیل اور مہر پر جنت کی لگی ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ جس شراب پر مہر لگی ہو اور وہ سیل ہو، مطلب اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ بالکل محفوظ ہوگا. اور یہ جو شراب ہوگی، ایسی جو سر بمہر شراب ہوگی، وہ شخص کے لیے مخصوص ہوگی جو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہمدردی کرتا ہو. مسئلہ ہے، جس روپیہ اور زکوٰۃ کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو، اگر وہ روپیہ اور زیور آئندہ سال تک محفوظ رہے اور بقدر نصاب ہو تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، خواہ اس روپے سے کچھ نفع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. جب نصاب سے کم رہ جائے تو پھر زکوٰۃ نہ دی جائے گی. آپ کے پاس جو پچھلے سال بھی 1 لاکھ روپے تھے، اس سال بھی ہیں، آپ نے پچھلے سال بھی اس کی زکوٰۃ نکالی، تو اس سال بھی آپ کو انہی کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسی طرح زیورات ہیں، آپ کے پاس پچھلے سال بھی پڑے ہوئے تھے، اس سال بھی آپ کے پاس وہی زیور پڑا ہے، تو اسی زیور کا ہر سال آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور نیت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. دوسری صورت، یا اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن جب آپ الگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیتے وقت جو آپ کی نیت ہو رہی ہے تو پھر یہ دونوں صورتیں پھر جائز اور درست ہیں. اگر آپ جو ہے مطلب ویسے ہی اگر کسی فقیر کو آپ پیسے دے دیں گے نا، اگر آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جب بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نیت کا ہونا اس میں ضروری ہے، ورنہ اگر آپ فقیر کو ویسے ہی دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی میں بعد میں اس کو میں دیکھوں گا یا ایسے کروں گا، نیت نہیں ہوگی تو بس وہ صدقہ شمار ہوگا، پھر وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں جائیں گے. زکوٰۃ میں مال تجارت کی قیمت فروخت لگائی جائے گی، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا. قیمت فروخت مطلب ہے کہ ایک چیز وہ ہول سیل پر آپ اس کو لیتے ہیں. ہول سیل پر ایک چیز کی قیمت اگر 100 روپے ہے، آپ دکان پر اس کو رکھتے ہیں 110 120، یعنی کہ جتنے کا بھی آپ فروخت کرتے ہیں تو آپ 110 کے حساب سے اس مال تجارت کا حساب کر کے آپ جو ہے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. مصارف زکوٰۃ، یعنی کہ کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ ادا کر دے سکتے ہیں. اپنے ماں باپ، اسی طرح اپنی دادی نانا نانی اور اولاد، اسی طرح اولاد کے اندر یعنی کہ پوتا ہے پوتی ہے پڑ پوتا نواسا نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب ہو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں، یعنی کہ جو مالدار ہیں. اسی طرح سید حضرات کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کسی اور یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ باقی پیسوں سے کرنی چاہیے. ان مصارف کے علاوہ یعنی کہ دادا دادی باپ اور اسی طرح اپنے اولاد کے علاوہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو، چچا ہے، بھتیجے، ماموں، بھانجے ہیں، اگر وہ غریب ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہوں. دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا یہ بالکل بہترین مصرف ہے، کیونکہ غرباء مساکین کے ساتھ تعاون ہے، اور ان کے اس تعاون کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی سرپرستی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. احیاء العلوم میں ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو دنیا کے لالچ اور طلب ترک کر کے تجارت آخرت میں مشغول ہوتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پاک غذا کھاؤ اور پاک آدم ذات کو کھلاؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. جب وہ لوگ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ بٹ جاتی ہے. ان کی جب ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، سفید پوش ہیں اور خصوصاً علماء اور طلباء. دوسری روایت میں ہے
جو کچھ وہ عمل کرے گا اس میں تو بھی شریک ہوگا اور اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب عام غریب کو دیں گے تو وہ تو ایسی کھا لے گا اس کو، لیکن اگر کسی عالم دین کو، طالب علم کو اگر آپ دیں گے تو وہ غریب ہے، لیکن بعد میں جب وہ جائے گا وہ دین کا کوئی خدمت کرے گا تو کم سے کم اس کے ثواب میں آپ کو بھی ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ ایک بات یہاں پہ ایک ضروری بات ہے کہ مطلب زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، جتنے بھی یہ پیسے ہوتے ہیں جو قربانی کے جو کھال وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے رقم جو ہوتے ہیں ان کو مساجد کی تعمیر میں اور مصارف میں لگانا جائز نہیں۔ اگر مسجد کے لیے لے لیا ہے تو منتظمین سخت گناہگار ہوں گے۔ مسجد کے نام پر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اور اس کا دنیاوی وبال اور اخروی عذاب منتظمین مسجد پر ہوگا جو مسجد کے نام پر لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے۔ ہاں، مدارس کے اندر آپ جو دیتے ہیں اس کی کچھ اور صورتیں ہوتی ہیں، وہ پھر آپ مدارس میں دیتے ہیں، وہ اصل میں طلباء کو دی جاتی ہے، طلباء بیچارے غریب ہوتے ہیں تو غرباء کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن تعمیرات، مدرسے کی تعمیر میں بھی آپ اگر آپ جو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں کہ مدرسے کے فلان بلڈنگ میں لگا لیں تو آپ اس کو تعمیرات میں نہیں دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ، زیور اگر بیوی کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ اسی کے ذمہ واجب ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر وہی گناہگار ہوگی۔ شوہر کے ذمہ اس کا ادا کرنا لازم نہیں۔ بیوی یا تو اپنے جیب خرچ بچا کر کے زکوٰۃ ادا کرے یا زیورات کا ایک حصہ زکوٰۃ میں دے دے۔ البتہ شوہر اگر اس کے کہنے پر اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شوہر سے کہا کہ زکوٰۃ دے دو تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر گزشتہ کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ہر سال کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ادا کریں گے، ورنہ پھر گناہگار ہو جائیں گے۔ لڑکیوں کے نام اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے لڑکی کی شادی کے لیے سونا یا چاندی لے کر رکھے ہوتے ہیں، تو اس نے سونے کا مالک اپنے لڑکیوں کو بنا دیا ہے، تو ان کے بالغ ہونے تک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ لڑکیوں کے نام پہ زیور، اب اگر جب لڑکی بالغ ہو گئی، ان میں سے جو صاحب نصاب ہوں، کہ اگر وہ نصاب تک 7.5 تولہ سونا یا چاندی ہے 52.5 تولہ، تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے زکوٰۃ وہ ادا کریں یا ان کی اجازت سے والد ادا کریں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر والد ادا نہیں کرے گا، لڑکیوں کے لیے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چونکہ فرض ہے، اور اگر باپ لڑکیوں کو سونے یا چاندی کا مالک نہیں بناتا تو اس صورت میں باپ مالک کہلائے گا، اور سالانہ باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ لڑکیوں کی ملکیت زیورات پر ان کے قبضے میں دینے سے آتی ہے، چونکہ ابھی تک باپ کے ساتھ ہے، تو باپ کی یعنی کہ اگر آپ لڑکیوں کے قبضے میں نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ، آپ کے قبضے میں، تو پھر آپ ہی کے قبضے میں شمار کیے جائیں گے اور آپ ہی ان کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اگر لڑکی کا قبضہ اس پر آ جاتا ہے تو پھر لڑکی اپنے طرف سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔